السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اور میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ رمضان کا چاند دیکھ کر آپ کو دعا پڑھنی ہے تو کامنٹ میں بتائیں ذرا آپ میں سے کس کس نے چاند دیکھ کر دعا پڑھی ہے اور یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ سارے روزے ہم بہت اچھے طریقے سے رکھیں گے، اخلاص کے ساتھ رکھیں گے اور ہر برائی سے دور بھی رہیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حکم ہے، جس طریقے سے روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں تقوی حاصل ہو جائے گا، تو ہمیں اس طریقے سے روزہ رکھنا ہے۔ اوکے؟ تو نیکسٹ بات جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک روزے کا ثواب کتنا ہے، یعنی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو اس پر کیا وعید ہے یا کیا ہمارا جو ہے نقصان ہو جائے گا، اور اگر ہم رکھ لیں گے تو ہمارے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ روزے دار کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے الگ سے دروازہ بنایا ہے نا جنت میں، اور ان کے منہ کی خوشبو جو ہے روزے داروں کی، وہ مشک کی سے بھی زیادہ، جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ جو ہے بہترین بتائی گئی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو چاہے 100 سال تک روزہ رکھتا رہے، گرمی کے رکھے سردی کے رکھے، پر رمضان کے ایک روزے کا بدلہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کی بات ہی الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، اس میں ایک نیکی کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن ایک بدی کا، ایک برائی کا بھی ڈبل گناہ ملتا ہے۔ اور آپ یہ بتائیے، یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کریں؟ جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں اولاد دی، جس نے ہمیں کاروبار دیا، جس نے ہمیں جوانی دی، اس کے احکام میں، اس کے قانون میں ہم کیسے ہیرا پھیری کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے کہ وہ لوگ تن من دھن سے خود کو قربان کیا کرتے تھے۔ آپ دھیان فرمائیں کہ رمضان کا 17واں روزہ ہے اور جنگ بدر ہے، اور اسلام کی یہ سب سے پہلی لڑائی ہے اور یہ روزوں میں ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس نہ راشن ہے، نہ ہی سامان ہے، نہ ہی اسلحہ ہے، اور نہ ہی ہتھیار ہے، نہ ہی گھوڑے ہیں اور نہ ہی اونٹ ہیں، اور گرمی کا موسم ہے۔ روزے میں ہی یہ لڑائی گزر گئی۔ دیکھیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کتنا صبر کیا، کتنا برداشت کیا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا اجر عظیم عطا فرمایا ہے کہ انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ اور ہم ایسے ہیں کہ ہم ٹھیک سے روزے بھی ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک سے نماز بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا جذبہ ایمانی جو ہے پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیے روزہ جو ہے وہ اسلام کے ستونوں میں سے ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں سے دیکھیے توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ تو اگر ہم نے توحید تو ہم مانتے ہی ہیں، چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک، لیکن اگر نماز چھوڑ دی تو ایک ستون گرا دیا، روزہ چھوڑ دیا تو دوسرا ستون گرا دیا، اور حج اگر چھوڑ دیا اگر استطاعت ہونے کے باوجود تو تیسرا ستون گرا دیا، اور اگر زکوٰۃ چھوڑ دی استطاعت ہونے کے باوجود، جبکہ ہمارے پاس اتنا موجود ہے پھر بھی ہم اس چیز کی اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، تو اگر ہم نے یہ بھی چھوڑ دی تو ہمارے تو 5 ہی ستون گر گئے نماز اس کے، اسلام کے، تو ہمارے اندر ایمان کیسا باقی رہ گیا؟ سارے ہی ستون گرا دیے۔ اب اسلام کے سارے ہی جب ستون گر گئے ہیں تو ہمارے جینے کا ہی کیا فائدہ ہے؟ یہ دیکھیے آپ کہ انسان جیے گا تو تبھی نا، جب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جینے کا مقصد بیان کیا ہے ہم اس کو ادا کریں گے تو جینے میں مزہ ہے، ویسے تھوڑے نہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما رکھا ہے سورہ ملک میں تبارک الذی والی جو صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسان کو زندگی اور موت کو صرف اس لیے بنایا ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، اور دوسری جگہ ایک صورت میں کیا فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے خالص ان لوگوں کو، جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے تو بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کروانے کے لیے کوئی کمی بھی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک ہماری آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام فرشتے اسی طریقے سے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ہر آسمان پر، ہر جگہ بہت زیادہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو صرف اللہ کی ہی عبادت کر رہی ہے۔
تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے، ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ کون ہم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ جائیں گے، اور جو ہمارے میں سے بد اعمال کرے گا وہ اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو انشاءاللہ اس کو اس کا صلہ ملے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر برائی کرے گا تو اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ بھی ہو گیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ہم کسی بھی وقت توبہ کر سکتے ہیں، اور رمضان تو اتنی اچھی چیز ہے، اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے، اتنا اچھا ہمیں مہمان دیا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس کے معنی یہی ہیں رمضان کے، گناہوں کو جلا دینا۔ لیکن کب؟ جب ہم تقوی اختیار کریں، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں سے توبہ کریں، اور توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اس گناہ کو دوبارہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب فی الحال کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور آپ خوش رہیے، مسکراتے رہیے، خیریت سے رہیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ سب کا رمضان کے روزے اور عبادت اور قرآن کی تلاوت قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں قرآن پاک میں اور ذکر اللہ میں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔